میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ جو سب سے بڑا دین کا اور عقیدے کا اہم مسئلہ ہے مسئلہ الہیات، یعنی مسئلہ توحید، جس کے بغیر نجات نہیں، جس کے بغیر ایمان نہیں، جس کے بغیر فلاح نہیں، اس کے بارے میں عرض کیا تھا اور بتلا دیا تھا الحمدللہ کہ توحید ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، رحم والا مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، یہ توحید ربوبیت، اور ایک توحید الوہیت ہے کہ ہم اس کو الہ مانتے ہیں۔ اسی لیے شہادتین میں بھی اللہ نے یہی صفت ذکر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد، اور الہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق، یا جھوٹے معبود لوگوں نے بنائے نا، اس لیے برحق پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جب معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے تو تمام انواع عبادات جتنی ہیں، بدنی ہیں، مالی ہیں، قولی ہیں، فعلی، سب عبادت اللہ کے لیے۔ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح دعا ہے، پکارنا ہے، استغاثہ ہے، ندا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی عبادت غیر کے لیے ہو تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، معنی یہ اللہ کا سجدہ کریں اور غیر کا سجدہ نہ کریں۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھا دیں۔ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں اور کسی جگہ کا طواف نہ کریں، یہ توحید ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اور تیسری قسم جو تھی وہ توحید فی الاسماء والصفات، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فرق معتزلہ میں انہیں صفات کا انکار کر دیا، اور بعض نے انکار تو نہیں کیا لیکن تعویلات ایسی کی ہیں کہ بما لا یرضی بہ قائلہ۔ چھوڑے بھائی، تم سارے پھر کی اشارہ شروع کر، ایک تو بے وقوف بنا ہے، باقی کیوں بنتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو توحید فی الاسماء والصفات کا معنی بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کے اسماء ہے، اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، باقی سارے صفات ہیں، اور صحیح حدیثوں میں 99 نام ہیں۔ باقی علماء نے 1000 اور 3000 تک بھی اسماء گنے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن احادیث صحیحہ میں 99 نام، اور یہ بھی اسی حدیث مبارک میں ہے کہ جو ان 99 ناموں کو یاد رکھے گا، محفوظ رکھے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام اور صفات جو ہیں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے صفات اپنی کتاب میں ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤمن بصفاتہ واسمائہ من غیر تعویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ اب اگر کوئی اللہ کو مانے اور اللہ کی صفات کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ الحمدللہ تقریباً میں نے عرض کر دیا تھا، اور اللہ کرے کہ آپ اللہ کے گھر سے جہاں سب سے پہلے قرآن اترا ہے اور جہاں سب سے پہلے فاران کی چوٹی سے اللہ کی توحید کا نور چمکا ہے، آپ بھی صحیح عقیدہ لے کے جائیں۔ اس
لیے میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا. آپ کہتے ہیں ہر مولوی کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر بلایا ہے تو جو تیرا سچا دین ہے، دین کامل ہے، دین اسلام ہے، دین محمد مصطفیٰ ہے، دین صحابہ ہے، وہ ہمیں نصیب فرما دے. تو انشاءاللہ پھر بات جلدی سمجھ آ جائے گی. تو آج کے درس میں ہم بات کرتے ہیں دوسرے جز میں کہ پہلا جز کیا تھا؟ لا الہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اب اس پر بات سمجھیں اچھی طرح سے کہ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں یا رسول بنائے ہیں، انبیاء کی تعداد کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں یا قرآن میں ذکر نہیں ہے. صرف اللہ نے یہ فرمایا اپنے نبی کو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر آپ کو کیا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اجمالی ذکر ہے. اللہ نے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کے نام کا ذکر کیا ہے، اور باقی کے بارے میں ہمیں یہی حکم ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام پہ ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لائیں اور ایک کا انکار کریں. جیسے کہ یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. نصرانی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. اور دونوں جو ہیں وہ حضور محمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسول جن کو اللہ نے بھیجا ہے وہ سارے برحق ہیں. ہمارا سب پر ایمان. البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 تھے، یعنی نبی کتنے تھے اس کا تو کوئی عدد نہیں. البتہ رسول جو ہیں وہ 300، اور یہ بھی یاد رکھو جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. رسول مانا وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے. نبی یہ ہے کہ اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے دین پہ ہوتا ہے، دین کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن سابقہ کتابوں پر عمل کرتا ہے. اور جیسے کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اصحاب بدر جو ہیں ان کی تعداد بھی 313 تھی جتنے اللہ کے رسولوں کی تعداد. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول 313. پھر ان 313 میں 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان تمام رسولوں سے زیادہ ہے. اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ. جب نام آئے درویشی پڑھا کرتا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، تمام انبیاء کو اللہ نے نام سے پکارا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
لیکن یہ شان آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ نے جب بھی بلایا خطاب فرمایا ہے تو خطاب عزت و عظمت شان اور لقب سے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور کہیں فرمایا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے حضور کا نام سارے قرآن میں چند مواقع پہ لیا ہے کہ وہاں نام لینا ضروری تھا کہ جنگ احد میں جب شکست ہو گئی صحابہ گھبرا گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک میں خود کی جو کچھ کیل تھی وہ چپ گئی، اور آپ ایک اونچے پہاڑ سے گر کے نیچے آئے۔ ان سارے حالات میں چونکہ ضروری تھا کہ نام لیا جائے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں نام ضروری تھا۔ اسی طرح جہاں خاتم النبیین کا مسئلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متبنہ کی بیوی سے شادی کا مسئلہ تھا، وہاں بھی اللہ نے وضاحت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہاں اللہ نے نام لیا۔ اور اسی طرح حضور جب عمرے کے لیے تشریف لائے اور کافروں نے روک دیا، حضور پاک کو بغیر عمرے کے واپس جانا پڑا، سب صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے۔ اب وہاں بھی چونکہ نام لینا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، نام لیا ہے، ورنہ کسی جگہ نام نہیں لیا۔ یعنی ایسے مقامات بھی ہیں کہ عتاب کا، یعنی عتاب اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن وہاں بھی نام نہیں لیا۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، وہاں بھی اللہ نے یا ایھا النبی سے خطاب فرمایا، یعنی عتاب بھی ہے لیکن لطف بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ابن ام مکتوم میں ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وہاں بھی غور کریں میرے طالب العلم بھائی، توجہ کریں۔ قرآن کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، قرآن کہتے ہیں عبسا، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیرا، کس نے؟ حالانکہ یہاں تو ہوتا نا کہ عبس تھا، آپ نے محمد مصطفیٰ تیوری چڑھائی اور آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم نام لیتے نا ضرور، لیکن فرمایا عبسا، کسی نے۔ اتنے تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے
کہ سب سے افضل جو ہیں اللہ کی مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ